بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک پہلو اور ایک حصہ یہ ہے کہ آپ کے متعلق پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی خبریں موجود ہیں، اور ایسے اوصاف اور اس قسم کی نشاندہی ان کتابوں میں یعنی توریت اور انجیل میں یہود و نصارہ کے یہاں موجود ان کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خبروں کی شکل میں ایسی باتیں، صفات، نشاندہی موجود ہے کہ اگر ان پچھلی کتابوں اور ان کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے لوگ حقیقی معنوں میں ان باتوں پر یقین کریں تو انہیں اس کے سوائے چارہ نہیں ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آخری نازل شدہ کتاب قرآن مجید پر ایمان لے آئیں۔ ہم اس موضوع سے متعلق بعض باتوں کا تذکرہ کریں، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خود یہود و نصارہ کے درمیان کافی چرچا تھا۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے بعض روایتوں میں یہ تذکرہ پڑھا۔ ہرقل کی لمبی چوڑی حدیث جو صحیح بخاری میں مروی ہے، اس میں ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے جو کچھ سوالات کیے، سوال کے جواب کی شکل میں جو تبصرے کیے، اس کے بعد آخر میں ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے، یہ بات کہی کہ میں یہ جانتا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے مبعوث ہوں گے۔ یہ ہرقل کا یہ کہنا کہ میں جانتا تھا ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہل کتاب میں چرچا تھا۔ ورقہ بن نوفل ہو، نجاشی کی گواہی ہو، اس کے علاوہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو اوس و خزرج کے جو انصار صحابہ تھے ان کے ذریعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، اور یہ بات وہاں مشہور تھی کہ مدینہ کے اطراف اور مدینہ کے اندر موجود جو یہودی قبائل تھے، ان کے علماء اور ان کے اہل علم، یعنی جو توریت کا اور دین کا علم رکھتے تھے، ان کے یہاں اس بات کا چرچا تھا کہ ایک نبی عنقریب مبعوث ہونے والے ہیں۔ ہم اس سلسلے کی بعض روایتیں اور بعض دلائل کی طرف اشارہ یا کچھ تذکرہ ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے، اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بطور تمہید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بات کا تذکرہ کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کے شواہد اور دلائل، نشانیاں اتنی ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ کسی تعداد میں گویا محدود نہیں ہے، بے شمار ہے۔ جیسا کہ اہل کتاب کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی جو نشانیاں تھیں وہ بھی بہت ساری ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شواہد، سچے نبی ہونے کی گواہیاں، شہادتیں اور ثبوت متنوع ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ متنوع یعنی الگ الگ قسموں کے ہیں اور بہت ہیں، بے شمار ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خبریں ہیں، وہ دلیل اور نشانیاں جو بنتی ہیں، کہا یہ ان بہت ساری دلیل کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، فرد من افرادہا۔ اگر ان کو گنا جائے، ان کو ایک ایک پہلو یا ایک ایک عنوان میں بانٹا جائے، تو اہل کتاب کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو خبریں ہیں وہ ان متنوع اور مختلف قسم کی دلیلوں میں سے ایک قسم ہے بس۔ آگے کہتے ہیں کہ دنیا کے اکثریت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام اور ایمان لائی، ان کا ایمان اور اسلام ان شواہد اور ان خبروں پر منحصر نہیں تھا جو اہل کتاب کی کتابوں میں موجود تھی۔ یعنی ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے، ان میں سے اکثریت کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ توریت، انجیل یا پچھلی کتابوں کی ذکر کردہ نشانیاں
یا خبریں نہیں تھی. ہاں بلکہ اکثر وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے نہ ان نشانیوں کو اسلام لانے کے وقت تک نہ ان نشانیوں کو جانا اور نہ اسے سنا تھا. بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں تھی اسلام لانے تک کہ توریت اور انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں بطور خبر موجود ہیں. بلکہ انہوں نے جو ایمان لایا، اسلام قبول کیا، ان نشانیوں کی وجہ سے جس کا خود انہوں نے معائنہ کیا، مشاہدہ کیا، جسے خود انہوں نے دیکھا، جانچا پرکھا، اور وہ نشانیاں جس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا، اپنے عقل و شعور کے مطابق ان کو پرکھ کر فیصلہ کیا. کہہ رہے ہیں علامہ ابن قیم کہ یہ شواہد اہل کتاب کے یہاں جو موجود ہیں یہ دراصل تقویت پہنچانے والے، تائید کرنے والے، یعنی یہ اصل دلائل کی گویا تائید کرتے ہیں، اس میں اور زیادہ قوت پیدا کر دیتے ہیں. ہاں علامہ ابن قیم کہنا یہ چاہتے ہیں، آگے اگلا ان کا جملہ ہے وَقَدْ تَمَّ النِّصَابُ بِدُونِهَا، ان خبروں کے بغیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے. یعنی آپ کی رسالت و نبوت کی صداقت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی خبروں کا سہارا لیا جائے، اس کے بغیر بھی یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، یہ نصاب مکمل اور پورا ہو جاتا ہے، کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی. اگر یہود و نصارہ یا توریت اور انجیل کی خبروں کو حذف کر دیا جائے تب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی خبروں اور یقینی فیصلہ کرنے میں کوئی دقت پیش آنے والی نہیں ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ عرب کے لوگ تھے. ہاں ان کے ابتدا سے لے کے اول سے لے کے آخر تک ان لوگوں کے مسلمان ہونے کا انحصار، ان لوگوں کا مسلمان ہونا اس بات پر موقوف نہیں تھا کہ وہ اہل کتاب کے یہاں سے موجود شواہد کی معرفت حاصل کرتے تھے. یعنی جو عرب کے لوگ مسلمان ہوئے وہ اس بنیاد پر مسلمان نہیں ہوئے کہ انہیں اہل کتاب یہود و نصارہ کے یہاں موجود خبریں معلوم ہوئی، اس کی معرفت حاصل ہوئی. وَإِن كَانَ ذَلِكَ قَدْ بَلَغَ بَعْدَهُمْ، اگرچہ کہ ان میں سے بعض خبریں بعض اہل عرب تک پہنچی اور اسے انہوں نے نبوت سے پہلے اور اس کے بعد اہل کتاب کے ذریعے سے اور دوسروں کے ذریعے سے سنا تھا. جیسا کہ انصار یہود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی نشانیوں کے بارے میں سنتے تھے آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے ہی، آپ کے آنے سے پہلے ہی. جب انصار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، آپ کی نبوت کی نشانیوں اور تعلیمات کا بذات خود معائنہ کیا اور اسے دیکھ کر پہچان لیا، ساتھ ساتھ یہود کے ذریعے سے جو صفات اور خبریں اور نشانیاں سنی تھی اس کی بھی تائید ہو گئی. تو جس کی یہود نے ان کو خبر دی تھی تو یہود سے پہلے ہی یہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور اس نبی پر ایمان لے آئے. چنانچہ اسی بنیاد پر یہ بھی ایک گویا وجہ بنی کہ یہ دشمنان دین اور یہود جو ہیں وہ حسد اور جلن کا شکار ہو گئے اور انہوں نے گویا ان کے تعلق سے اپنے دلوں میں بغض عناد پیدا کر لیا اور انہوں نے کہا کہ لیسا هو الذی کنا نعدہم بہ یا نعدہم بہ، کہ یہ نبی وہ نہیں ہے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے تھے، نعدہم بہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے تھے، خبریں دیتے تھے. یعنی یہود تو پہلے خبریں دیتے تھے، جب رسول آ گئے تو اب ان کی حسد، جلن، عصبیت اور بعض دوسری بنیادوں پر مخالفت کرنے لگے اور کہا کہ یہ وہ نبی ہیں ہی نہیں جن کی نشانیاں ہم نقل کرتے تھے، بیان کرتے تھے. کہہ رہے ہیں آگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ مسیح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کی نبوت کا علم جو ہے یہ اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے ان کے بارے میں خبر دی. ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی صداقت اور نبوت کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں نے، انبیاء نے ان کے بارے میں خبر دی. حضرت عیسیٰ کی نبوت کے اس بات کے لیے یہ دیکھا جائے کہ ان سے پہلے کے انبیاء یا کسی ذریعے سے ان کے بارے میں خبریں موجود ہوں. اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، ان کی سچائی کی بنیاد اس بات پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس علم کا، اس سچائی کے جاننے کا، اس کی معرفت کا معرفت کے جاننے کے بہت سارے ذرائع اور بہت سارے متعدد طرق ہیں. بس جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہاں ان مختلف طرق اور ذرائع میں سے کسی بھی ذریعے سے آپ نے آپ کی نبوت کا علم حاصل کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تو آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی اور آپ پر ایمان لانا، آپ کی اتباع کرنا واجب ہو گیا۔ یہ آخری جملے کو میں پھر سے اپنے الفاظ میں دہراؤں کہ اگر نبوت کی دلیلیں بے شمار ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک دو قسم کی دلیل بھی آپ کے سامنے آتی ہے کسی غیر مسلم کے سامنے، اور اس کے ذریعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے ہیں، تو اس ایک قسم کی دلیل کی بنیاد پر اس پر لازم ہے کہ آپ کی نبوت کا اقرار کرے، آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اتباع کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دلیلوں یا اکثر دلیلوں کو جانے، چند دلیلوں کو یا اتنی دلیلوں کو، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اس طرح سے اگر ایک بندہ جان لیتا ہے جس کی بنیاد پر اس پر اتمام حجت ہو جاتی ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دل کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹے نبی نہیں ہے، تو اس بنیاد پر اسے ایمان لانا لازم ہے۔ وَإِن لَّمْ يَعْلَمْ أَنَّمَا مَنْ قَبْلَهُ بَشَّرَ بِهِ، اگرچہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے ان کے بارے میں کوئی بشارت اور کوئی خبر دی ہے۔ یہ تمہیدی طور پر میں نے اس لیے بیان کیا کہ اس بات کا ہم مظاہرہ اور اظہار کر دیں کہ ہم اسے بیان کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل نبوت کو ہر پہلو سے مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے آپ کی نبوت کی عمارت اتنی مضبوط ہے کہ دلائل، نشانی اور اس بات کے تقاضے سے متعلق جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، ہر پہلو سے آپ کی نبوت اور آپ کی صداقت کی تائید ہی ہوتی ہے۔ کسی پہلو میں آپ کہیں کوئی کمزوری، کوئی جھول، کوئی خامی نہیں پائیں گے کہ اس پہلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ ہم نے ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف سے یہ ہمارے خلاف اتنی زیادہ ضروری بات نہ ہو، لیکن اہل کتاب کے لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ قرآن مجید نے اپنی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا کہ یہ جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مصدقا لما بین یدیہم بین ایدیہم، کہ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی، اپنے سے پہلے کے نبیوں کی، اپنے سے پہلے کی سچی نبوتوں کی تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا وجہ بار بار اس کا ذکر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا تذکرہ ایک مرتبہ بھی کرے تو اس حکیم ذات کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ اس کے اندر بڑی حکمتیں اور معرفت اور علم کا پہلو ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ بات قرآن میں بار بار بیان کی گئی، کیوں؟ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر صرف اس ایک پہلو کو قرآن جو کہتا ہے کہ قرآن توریت اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر توریت اور انجیل کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا کہ وہ قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، اگر اس بات کو سنجیدگی سے دیکھا جائے تو میں یہ عرض کرنے میں کوئی جھجک یا یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس پر کوئی اعتراض کرے گا یا شک شبہ کرے گا کہ اس ایک سچائی کو، حقیقت کو اگر دنیا کے جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، حقیقی معنوں میں سمجھ لیں، سنجیدگی سے غور کر لیں، تو سب کے سب اسلام لانے پر اپنے آپ کو مجبور پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک حقیقت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ انجیل کو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد ایک نبی، آنے والے نبی احمد کی بشارت دی، جیسا کہ سورہ صف کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ میں کیا ہوں؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے کی کتاب التوریت کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اب توریت کی تصدیق یہ کر رہا حضرت عیسیٰ کر رہے ہیں، اس کا مطلب توریت انجیل کی اور انجیل توریت کی، حضرت موسیٰ عیسیٰ کی، حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے ہوئے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ دوسرے کو بھی مانا جائے۔ آگے حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں
جو میرے بعد آنے والا ہے، میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ کتنی صاف بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کے بیان کے مطابق صراحت کے ساتھ اپنے مخاطبین بنی اسرائیل کو کہا کہ میں بشارت دے رہا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا اور کسی کا نام احمد ہونے کا سوال ہی نہیں۔ آپ کا نام احمد ہوگا، بالکل واضح ہے، انا محمد و انا ان لی اسما انا محمد و انا احمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے محمد اور احمد سب سے زیادہ معروف نام ہے، تو اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، سورہ صف کی آیت نمبر 6، یہ روشن ہے پوری۔ اب اگر کوئی عیسائی یہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتا ہوں، آپ کو نبی اور رسول مانتا ہوں، جو غلو کیا ابھی ہم اس کی بات نہیں کرتے، وہ تو گمراہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ ان کی اس بات کو بھی مان لیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ نے مانا تو یہ ماننا پڑے گا، اور یہ مانا تو مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب اگر آپ یہ نہیں مان رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمد اللہ کے رسول ہے، آپ اس کا انکار کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرت عیسیٰ کو بھی ماننے والے نہیں ہوئے، ان کی بھی تردید کر رہے ہیں، آپ جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ان کی نبوت کو بھی آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ تو اس ایک آیت میں بطور نمونہ حضرت عیسیٰ نے اور بھی کئی پیشین گوئیاں کی انجیل میں موجود ہیں، ابھی ہم آگے جانیں گے۔ تو اب حضرت عیسیٰ کو ماننے والے دنیا میں جتنے عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، ان تمام نصارہ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی تعلیمات میں موجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں پر غور کریں۔ تو ہمارے لیے یہ دلیلیں بنیاد کی حیثیت نہ رکھتے ہوں، لیکن ان کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھیں گی کہ جب ہم انجیل کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں، بائبل کو مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ مسیح کو پر ایمان رکھتے ہیں، تو اب ان کی ہر بات کو سچا ماننا لازم ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے حقیقی ایمان اختیار کیا تو خود بخود قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہو جائے گا۔ یہی بات ہم یہودیوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں، اگر وہ توریت کو سنجیدگی سے، حقیقی طور سے، ایمانداری سے مانتے ہیں تو توریت میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبروں میں جن پر ان کا ایمان ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کی صفات، آپ کی برحق ہونے کی دلیلیں موجود ہیں۔ اگر آپ اس پر ایمان لاتے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑے گا، اور آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں مانا تو اس کا مطلب یہ کہ توریت میں اور موسیٰ علیہ السلام کی خبروں میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی باتیں ہیں، آپ اس کا بھی رد کر رہے ہیں، یعنی موسیٰ اور توریت کی بھی آپ تردید کر رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ بڑی اہمیت کا حامل باب ہے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار ذکر کیا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ رسول ہے جو اپنے سے پہلے کے رسولوں اور کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن جو ہے توریت، انجیل، موسیٰ اور عیسیٰ کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اہل کتاب ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں اپنی دی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کی اور اپنی اس بات کی تمہید کو بیان کرنے کے بعد آئیے کہ بعض نشانیوں پر غور کریں۔ ان نشانیوں میں توریت اور انجیل کو اس وقت ہم کھنگالیں یا اس کی باتیں پیش کریں، اس سے بہتر ہے کہ خود قرآن اور حدیث میں بعض ایسے امور اور بعض ایسے واقعات کا جو تذکرہ ہے جس میں واضح نشانی ہے کہ خود یہود اور نصارہ نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، تعلیمات کا، سیرت کا اور آپ کی بعض ان نشانیوں کا جو ان کی کتابوں میں پائی جاتی تھی، مشاہدہ کیا، اس کی تحقیق کی، تو ایمان لانے پر مجبور ہوئے۔ اس میں سر فہرست ہم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پیش کر سکتے ہیں، جو صحیح میں مسلم وغیرہ میں بھی موجود ہے، کہ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے احبار علماء میں سے ایک
चुनिंदा आलिम थे। मेरा ख्याल है कि ये बुखारी मुस्लिम या दोनों में से एक में है, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ। हाँ, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला, बुखारी मुस्लिम दोनों में है, उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फौरन पहुँचे, और हदीस में ये है, बुखारी शरीफ में हदीस में ये है कि उन्होंने कुछ ऐसे सवालात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए जिसके बारे में उनका ये कहना था कि इन सवालों का जवाब सिवाय नबी के और कोई नहीं दे सकता। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके जवाबात दिए तो इन्होंने फौरन कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, देर नहीं लगाई। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि देखिए ये यहूद बड़े मकर फरेब वाले लोग हैं, शरीर लोग हैं, आप इनको बुलाइए और मेरे बारे में उनसे सवाल कीजिए, और ये मत बताइएगा कि मैं मुसलमान हो चुका हूं, वरना मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करेंगे। पहले आप उनसे मेरे बारे में पूछिएगा, उसके बाद मामला देखा जाएगा। कहा ठीक है। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की जमात को बुलाया। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आड़ में कहीं छुप गए। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे, यहूद से अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में पूछा कि अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हारे दरमियान कैसे हैं? तो कहा हम में सबसे बेहतर हैं, सबसे बेहतर के बेटे हैं, सबसे अच्छे इंसान हैं, सबसे अच्छे इंसान के बेटे हैं। कई अल्फाज हैं मुख्तलिफ रिवायतों में। कहा अच्छा, तो कहा अगर वो इस्लाम कबूल कर ले, मेरा दीन मान ले, तो तुम क्या कहोगे? कहा अल्लाह ताला उनको इससे महफूज रखे। यहूद ने कहा कि उनको इससे महफूज रखे। तब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो आड़ से बाहर निकले और यहूद के सामने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जो भी कलमे की जो वहदहु ला शरीका रहा उसमें हो या ना हो, शहादतैन को आपने बरमला कहा। तो जैसे ही उन्होंने अब्दुल्ला बिन सलाम से शहादतैन सुनी और इस्लाम में दाखिले की बात जानी, फौरन कहने लगे कि ये हमारे सबसे बुरे आदमी हैं और सबसे बुरे इंसान के बेटे हैं। ये रिवायत सही बुखारी वगैरह में मौजूद है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेना, सवालात करना और फिर आपकी तस्दीक करना, बिल्कुल वाज़ेह दलील है इस बात पर कि वो अपनी किताबों और अपने पिछले उलूम की रोशनी में इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। यही नहीं, सीरत की किताबों में जैसा कि इब्न हिशाम वगैरह के हवाले से मुख्तलिफ सीरत निगारों ने हज़रत सफ़िया बिन हुयई बिन उख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन का वाक़या नकल किया है। वो कहती हैं, उन्होंने अपनी रिवायत में बयान किया कि मैं अपने वालिद और अपने चचा, वालिद जो थे वो बड़े यहूदी आलिम हुयई बिन अख्तब थे, और चचा जो थे वो अबू यासिर, ये भी आलिम थे। कहा इन लोगों की बड़ी चहेती थी। जब मैं अल्लाह के नबी जब मैं अपने घर में आती थी तो मेरे वालिद और मेरे चचा यानी इतने महबूब थी मैं कि दूसरी बेटियों को छोड़कर मुझे अपनी गोद में उठाते थे। हाँ, फिर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब ये खबर मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु अम्र बिन औफ के यहाँ पहुँचे हैं कुबा में, आप हिजरत करके जब कुबा में पहुँचे तो मेरे वालिद और मेरे चचा, कहा दोनों के दोनों सुबह तड़के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। हाँ, फिर उनके पास से लौटे तो शाम हो रही थी। कहा थके मांदे और पसमुर्दा से, कहा मैं उनके पास पहुंची, अपने वालिद और चचा को खिताब किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, इल्तिफात नहीं किया। फिर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे चचा ने मेरे वालिद साहब से पूछा, हुयई बिन अख्तब आपके वालिद थे और ये बड़े यहूदी आलिम थे। चचा ने, अबू यासिर ने हुयई बिन अख्तब से सवाल किया, ये दोनों यहूदी और दोनों आलिम, कि क्या ये वही हैं? तो मेरे वालिद ने जवाब दिया, हज़रत सफ़िया कहती हैं कि मेरे वालिद ने जवाब दिया कि हाँ ये वही है। क्या मतलब है इसका? यानी सवाल दूसरी रिवायतों में कुछ लोग वजाहत से यूं बयान करते हैं कि क्या ये वही नबी हैं जिनका तस्करा हमारी किताब तौरात में और हमारी पिछली किताबों में मौजूद है। एक यहूदी आलिम गोया एक सवाल कर रहे हैं, उनको गोया शक शुबा है या मजीद तक़वियत चाहते हैं, तायीद चाहते हैं, और उनके बड़े भाई जो उनसे बड़े आलिम भी हैं हुयई बिन अख्तब, वो जो है उनको जवाब दे रहे हैं कि हाँ ये वही हैं, सच्चे रसूल हैं। तो चचा ने फिर सवाल किया चौंक कर कि क्या आप इन पर इस्लाम ईमान ले आएंगे? तो कहा नहीं,
ہاں دشمنی اختیار کروں گا جب تک میری جان میں جان ہے۔ اہل علم نے مزید اس کی وضاحتیں بیان کی کہ یہ مخالفت کی بنیاد کیا تھی کہ یہود کے ہاں عصبیت تھی، اور انہیں اس بات پر اعتراض تھا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارتاً ذکر کیا، کہ ان کو اس بات پر اعتراض تھا کہ یا یہ ان کا خیال تھا کہ جو آنے والا نبی ہے جس کی پیشین گوئیاں اور خبریں ہماری کتابوں میں ہیں، وہ نبی داؤد کی اولاد میں ہوگا، یعنی وہی بنی اسرائیل کے سلسلہ نسب میں ہوگا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں ولادت پا گئے، بنو اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے، حضرت اسحاق یعقوب، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں، ان کی نسل کو کہتے ہیں، اور ان کی تلمود میں یہ ہے کہ وہ جو نجات دہندہ آنے والا ہے آخر وقت میں، وہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ تو گویا یہ انہوں نے اپنے طور سے گڑھ لیا، بنا لیا، اور خاندانی یا نسلی عصبیت کی بنیاد پر ان کے دین کی بہت ساری بنیادیں کھڑی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی جو ہے تبلیغ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اس نسل کے جو لوگ ہیں اللہ کے پسندیدہ برگزیدے، جو وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، تو وہ نسل کی بنیاد پر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے یہود کو اپنے عنصر سے پیدا کیا۔ کسی نے اگر یہودی کو تماچا مارا، یہ تلمود کی عبارتوں میں ہے، تو گویا اس نے اللہ کو نعوذ باللہ تماچا مارا۔ اور باقی جو یہود کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی انسان انسانی شکل میں ہیں، وہ حقیقت میں شیطانی عنصر سے پیدا کیے گئے ہیں، غلیظ اور گندے ہیں۔ اللہ نے ان کو دراصل انسان کی شکل میں اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہود کے خادم بن سکیں، ان کی خدمت کر سکیں، ان کے کام آ سکیں۔ خیر ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، مقصود صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ان کے یہاں عصبیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اپنے سگے باپ اور چچا کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل پختہ بیان ہوگا نا، اپنے سگے باپ اور سگے چچا کے بارے میں کہ ان کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا ہے، جس سے ہم یہاں صرف اتنی دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے چیدہ منتخب یہودی علماء کو اس بات کا اعتراف تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے ہیں وہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے، توریت میں موجود ہے۔ یہ ان کی تصدیق ہوئی۔ ہرقل کی بات میں نے کہی، ورقہ بن نوفل بھی توریت اور انجیل جانتے تھے، انہوں نے بھی تصدیق کی تھی۔ ایسی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہاں سنن دارمی کی ایک صحیح حدیث کو ہم پیش کرتے ہیں آج کے درس میں کہ حضرت کعب سے روایت ہے، عن کعب قال، حضرت کعب کہتے ہیں کہ انی اجد فی التوراۃ مکتوبا محمد الرسول اللہ، میں توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہوں گے، توریت میں یہ بات ہوگی، لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، نہ تیز مزاج نہ ترش روح، اور نہ ہی بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے ہوں گے، کوئی آواز چیخنے چلانے والے نہیں ہوں گے۔ یہ اس نبی کی گویا توریت میں یہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے خود توریت میں دیکھا اور جانا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہوں گے، نہ وہ مزاج میں سخت ہوں گے اور نہ ترشرو ہوں گے، نہ ان کا دل سخت ہوگا، اور نہ ہی وہ بازار میں شور شغف کرنے والے ہوں گے۔ ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم رہ کر برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے۔ یہ جو سنن دارمی کی صحیح روایت کی بات ہم کہہ رہے ہیں، اہل تحقیق نے، علماء نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس سے پہلے ہم عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھ چکے ہیں بخاری میں، جو انہوں نے کہا کہ میں نے توریت میں لکھا ہوا پایا، اس کا اور اس کا مضمون بالکل ملتا جلتا ہے، اور وہ روایت بخاری میں، وہ صحابی رسول وہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہ دارمی کی روایت ہے، کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِن يَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، لیکن وہ عفو و درگزر سے کام لیں گے، وہ معاف کریں گے اور درگزر کرنے والے ہوں گے۔ امتہ الحمادون یحمدون اللہ فی کل منزلۃ، کہہ رہے ہیں کہ ان کی امت خوب حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی، وہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گی۔ آگے کہا وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ نَجْدٍ، اور وہ ہر اونچی جگہ بلندی کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں گے۔
ہم علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصحیح سے اگلے دروس میں اس کی تھوڑی سی تشریح پڑھیں گے کہ توریت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ وہ ہر اونچے مقام پر اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے بلند کریں گے، آوازہ بلند کریں گے، اس کا مصداق صرف امت محمدیہ بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے یہاں تو ناقوس پھونکا جاتا تھا نمازوں کے لیے، مسلمانوں میں اونچے مقام سے ہر روز 5 نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ایک یہ بھی تھی کہ جب آپ کہیں سفر میں یا چلنے پھرنے میں اونچائی پر چڑھتے تھے، اونچے مقام پر جاتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب آپ نیچے اترتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتے تھے، ہاں سبحان اللہ کہتے تھے۔ وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ نَجْدٍ يَعْتَذِرُونَ إِلَىٰ أَنصَافِهِمْ، یہ اپنے انصاف تک، نصف پنڈلی تک یا پنڈلیوں تک کہہ لیجئے کہ یہ اپنا ازار باندھیں گے۔ یہ امت کے لوگ دیکھیں، ہماری پنڈلیاں کھلی رہنا ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ وَيُؤَذِّئُونَ أَطْرَافَهُمْ، اور اپنے اعضاء کے وضو کریں گے، اپنے اعضاء کے وضو کریں گے۔ صفهم فی الصلاۃ وصفهم فی القتال سواء، نماز میں ان کی صف بندی اور قتال، جنگ کے میدان میں ان کی صف بندی ایک جیسی ہوگی، ایک طرح سے وہ صف بنائیں گے دونوں مقامات پر۔ منادیہم ینادی فی جو السماء لہم فی جوف اللیل دوی کجوی النحل، کہہ رہے ہیں کہ ان کا منادی یعنی مؤذن کھلی فضا میں اذان دے گا۔ یہ تکبیر والی بات کی گویا اور زیادہ وضاحت ہو گئی اسی روایت میں۔ اذان دے گا، آدھی رات کے وقت ان کے اذکار کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح ہوگی، آہستہ آہستہ ہوگی، یعنی مطلب بہت تیز تیز چلا کر چیخ کر نہیں، بلکہ رات میں جب وہ اللہ کا ذکر کریں گے تو ذکر و اذکار کریں گے تو شہد کی مکھیوں کی طرح، جس طرح دوی بھنبھناہٹ ہوتی ہے آہستہ آہستہ سے، ویسی آواز ہوگی۔ مولدہ بمکہ تھا، ان کی جائے ولادت مکہ ہوگی، ومہاجرہ بطابہ، اور ان کی ہجرت کی جگہ مکہ سے جو ہجرت کر کے جائیں گے وہ طابہ، جس کو ہم طیبہ بھی کہتے ہیں، اور یہ مدینہ کا ایک نام ہے۔ ہاں، وملکہ بالشام، اور اس کی سلطنت شام تک ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ تبوک تک کا سفر کیا تھا، ہاں، اور یہ بالکل شام کی سرحد پر ہے۔ تو شام کی سرحد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حکومت پہنچ جائے گی۔ گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق توریت کے اس بیان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو 2-3 باتیں بالکل صاف اور واضح معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس میں محمد رسول اللہ کا لفظ ہے، بالکل وضاحت سے۔ اب اس میں الفاظ عبرانی زبان کے یا دوسری زبان کے رہے ہوں، لیکن یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے، ہاں، اور آپ کی امت کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات بالکل واضح اور صراحت کے ساتھ، واضح طور پر اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہیں۔ آپ اس کے مصداق بنتے ہیں، کوئی دوسرا ان صفات کا حامل نظر نہیں آتا۔ تیسری چیز کہ آپ کی جائے ولادت کا بھی بالکل صاف ذکر ہے کہ یہ مکہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کی جائے ہجرت کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ مدینہ ہوگا۔ ابھی ہم آگے جانیں گے کہ بعض مقامات پر مدینہ اور اطراف مدینہ کی کچھ صفات کا بھی تذکرہ توریت اور انجیل میں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے اور نبی کی آمد کی جستجو اور تلاش میں انتظار میں رہے ایک لمبے عرصے تک، تو وہ مدینہ کے اطراف میں جا کر اسی لیے ٹھہر گئے کہ انہوں نے یہ بات پہلے سے بیان کی کہ یہ جو علاقہ ہے پتھریلی زمین اور کالی پہاڑیاں، توریت کے بیانات کے مطابق، توریت اور انجیل کے بیانات کے مطابق آنے والا نبی اسی علاقے میں آئے گا، اور آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اگلے دروس میں ان کا وہ واقعہ سرسری طور سے جانیں گے۔ ایک اور روایت کا تذکرہ کروں آج کے درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کا تذکرہ ہے۔ وہی روایت جو میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کی کہہ رہا تھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو بن عاص انہ سئل عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، کہ عمرو بن عاص رضی اللہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ان سے توریت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، فقال اجل، ہاں کیوں نہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر خیر توریت میں ہے، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہی صفات توریت میں مذکور ہیں
جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. قرآن مجید میں آپ کی نبی کی ایک صفت کا کیا بیان کیا؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو شاہد گواہ، مبشر یعنی بشارت دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اور وہ آگے یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے بعد توریت کی عبارت کو کر رہے ہیں وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، اور امیوں کو جہنم سے بچانے والا بنایا. امیین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں مبعوث کیے گئے، قرآن نے کئی مقام پر ذکر کیا فی الامیین رسولا، امیوں میں ان پڑھ لوگوں میں اللہ نے رسول کو مبعوث کیا، تو یہ ان کے لیے کہا گیا ہو. اور یہود جو ہیں، یہودیوں کے علاوہ تمام لوگوں کو اممی کہتے تھے. اس اعتبار سے بھی یہ لوگ امی اپنے علاوہ کے لوگوں کو کہا کرتے تھے. چنانچہ آگے اس روایت میں ہے کہ یہ امیوں کو جہنم سے بچانے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے انت عبدی، ان کو کہے گا انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ اور رسول ہے. سمیتک المتوکل، میں نے تیرا نام المتوکل رکھا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ رکھنے والا. تیز مزاج ہے نہ سخت روح، وہی جو پچھلی روایت میں حضرت کعب کی روایت میں موجود ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ ہی بازاروں میں شور شرابہ اور چیخنے چلانے والے ہیں. ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر، اور نہ ہی آپ برائی کو برائی کے ذریعے سے دفع کریں گے بلکہ آپ معاف کریں گے اور درگزر سے کام لیں گے. ولکن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوجا بان یقولوا لا الہ الا اللہ ویفتح بہ اعینا صما عمیا واذانا صما وقلوبا غلفا. رواہ البخاری. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت تک آپ کی اس نبی کی روح قبض نہیں کرے گا، ان کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک کہ وہ گمراہ لوگوں کو سیدھی راہ پر نہ لے آئیں اور لوگ کہنے لگے یا لا الہ الا اللہ، یعنی سیدھی راہ پر لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ لائیں گے. اسی کلمے کے ذریعے سے وہ لوگوں کی بند آنکھیں، بہرے کانوں تک بند آنکھیں کھول دے گا، بہرے کانوں تک آواز پہنچائے گا اور دلوں پر چڑھے غلاف اتار دے گا. یہ صحیح بخاری کی اس روایت میں جو اس سے پہلے بھی گزر چکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بالکل صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود توریت میں یہود کی کتاب میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں پڑھی ہیں. یہ چند نشانیاں ہیں. اگلے دروس میں ہم بعض اور نشانیوں کو جانیں گے جن کو ماننے کا، جن کے تذکرے کا اگر یہود سنجیدگی سے مطالعہ اور تحقیق کریں تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر مجبور ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، اسی پر زندگی دے، اسی پر موت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.